قرآن کریم کا یہودیوں کو یہ چیلنج دینے سے ہمیں یہودیوں کی ایک نئی خاصیت کا علم ہوتا ہے کہ یہودی صرف اس لیے شدید بغض و حسد میں مبتلا ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہماری نسل میں سے نہیں ہیں پھر ان پر وحی کیوں نازل ہوئی، بلکہ انہوں نے بغض و حسد کا ریکارڈ قائم کر دیا، اور اس سلسلے میں وہ بیوقوفی کی اس حد تک جا پہنچے کہ ایسی باتیں کرنے لگے جن کی توقع کسی عقل مند انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہیں تو یہ لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے جل گئے، اور ایک ایسا قصہ گاڑ لیا کہ جبرائیل علیہ السلام تو ان کے پرانے دشمن ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کا عذاب ان پر لاتے رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں بنی اسرائیل ہمیشہ تباہ و برباد ہوتے رہے ہیں۔ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہے، اس لیے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، اگر حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لاتے تو وہ ضرور ایمان لاتے، کیونکہ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو بارش، تر و تازگی اور انسانوں کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کیا عجیب دلیل ہے یہودیوں کی! ان کی اس بیوقوفانہ بات پر بے اختیار ہنسی آتی ہے، لیکن جب انسان بغض و حسد کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جانب سے اس سے بھی کہیں بڑی حماقتوں کا صدور ہونا کوئی امر بعید نہیں ہوتا، کیونکہ جبرائیل کوئی انسان نہ تھے کہ وہ کسی سے دشمنی کر سکیں یا وہ کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے دوستی بنا سکیں۔ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کے سر سے ہی قدرت نہ رکھتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی سرتابی نہیں کر سکتے تھے، وہ وہی کرتے جس کا انہیں حکم دیا جاتا تھا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کہو اگر کسی کو جبرائیل سے دشمنی ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نہ ذاتی رجحان رکھتے تھے اور نہ انہوں نے آپ کے دل پر اپنی رائے سے، اپنے ارادے سے قرآن نازل کیا۔ وہ تو صرف ارادہ الہی کو نافذ کرنے والے تھے، اور آپ کے قلب پر نزول قرآن کا کام وہ اللہ کے احکامات کے تحت کرتے تھے۔ قرآن کریم کا نزول دل پر ہو رہا تھا۔ دل ہی دراصل وہ محل ہے جو کسی بات کو سمجھتا ہے اور پھر اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن کریم انسان کی قوت مدرکہ کی تعبیر قلب سے کرتا ہے، لہٰذا قلب مدرک سے مراد خون اور گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ وہ ملکہ ہے جو فہم و ادراک کا کام کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس حال میں قرآن اتارا کہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کر رہا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ قرآن کریم اصولی طور پر تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تمام الہی ادیان کی اساسی تعلیم ایک ہی تھی، اور وہ صرف مومنین کے لیے ہدایت اور پیغام خوشی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات کے لیے صرف ایک مومن کا دل ہی اس کے لیے کھلا ہوتا ہے۔ مومن اس کی تعلیمات پر لبیک کہتا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی اہم حقیقت ہے جس کا کھول کر بیان کرنا نہایت ہی ضروری ہے کہ قرآن کریم کی آیات مومن کے دل کے اندر اس قدر انس پیدا کرتی ہے، اس کے اندر معرفت کی راہیں کھول دیتی ہے، اور اس کے اندر ایک ایسا شعور اور احساس پیدا کرتی ہے جن سے ہر وہ دل محروم رہتا ہے جس میں ایمان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قلب مومن کو قرآن کریم میں ہدایت ملتی ہے، اور اس کے لیے اس پیغام میں خوشی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو مختلف مقامات کے اندر بیان کیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا ہے قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے، اور اس قوم کے لیے ہدایت ہے جو ایمان لاتی ہے، یا وہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پختہ یقین رکھنے والے ہوں۔ گویا ایمان تقوی اور یقین کے نتیجے کے طور پر ملتا ہے، اور بنی اسرائیل اس لیے اس سے محروم رہے کہ نہ وہ مومن تھے، نہ متقی تھے، اور نہ ذوق یقین سے آشنا تھے۔ گویا ہدایت ایمان، تقوی اور یقین کے نتیجے کے طور پر ملتی ہے، اور بنی اسرائیل اس لیے محروم رہے کہ نہ وہ مومن تھے، نہ متقی تھے، اور نہ ذوق یقین سے آشنا تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور اس کے ادیان اور شریعت کے درمیان فرق کرتے تھے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے درمیان بھی فرق کرتے تھے جن کے ناموں اور کاموں سے وہ واقف تھے۔ کہتے تھے کہ میکائیل سے تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، البتہ جبرائیل سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل اور تمام فرشتوں اور رسولوں کو جمع کر لیا۔ مقصد یہ کہ وہ سب ایک ہی ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک سے دشمنی رکھتا ہو وہ سب سے دشمنی رکھتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو بھی جب ان سے عداوت ہوگی تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ وہ کافر بن جائیں گے۔